یا کچھ بھی ایسے کام کر رہے ہیں, اپنی فزیکل ڈیزائر سے پورا کر رہے ہیں, آپ کو اجر پہ اجر مل رہا ہے اور آپ کا فریضہ. ایگزیکٹلی. So he basically prophets came to tell us کہ یہ جو آپ کی فطرتی آپ کی فیلنگز ہیں آپ نے ان کو رائٹفلی کیسے لائف میں لے کے چلنا. How beautiful. تو کیا سوچتا ہے امت میں یا لوگ میں جنرلی تمام لوگوں میں اینگر کا ایشو ہے اور کتنا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ اینگر کا ایشو جی بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو اینگر کا ایشو ہے وہ بہت آج کل کے دور میں خاص طور پہ ٹین ایج کے اندر it's a very an issue which is on the rise, جو ہم نے اپنے باپ دادا میں نہیں دیکھا ہے. جی ہم نے اپنے ابا اجداد میں یہ بہت کم دیکھا ہے, لیکن تھا کم تھا. اور اس وقت تو ویسے غصہ نکلتا تھا ویسے ہی اگر امی والدہ کچھ سالن میں نمک کم ڈال دیں یا تھوڑا سالن, یہ مثالیں اس لیے ابھی تک یوز ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں. لیکن اب نا جو اولادیں آ رہی ہیں, جو جو ہماری پروڈکشن ہے وہ اس ٹائم اتنی ڈیفالٹ میں گئی بھی, اتنے زیادہ فالٹی ہوا ہوا ہے کہ دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو چینلائز, جس طرح ہم کہتے ہیں چینلائز کس طرح کرنا ہے. ریئیکشنری ہے بہت زیادہ ہماری یوتھ, مطلب انکلوڈنگ آور سیلز, وی آر سو ریئیکشنری. اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا نا شور مچا سکوں نا اتنی میری اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگی, اتنا زیادہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں گے, اور لوگ غصہ کر کے رسپیکٹ گین کر رہے ہیں. اور اس میں بھی شور مچانا بھی نا, اس کے اوپر بھی دیکھیں جو اینگر ہے نا, یہ سیکنڈری آپ کا لیول ہے جو آپ دکھاتے ہو. جو اس کا جو بیسک جو اس کا بیس ہے نا وہ کچھ اور ایموشنز ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ میں آپ کا ڈپریشن بھی چل رہا ہوتا ہے, غمی بھی ہے, خوشی بھی ہے, کچھ بھی چل سکتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے ایموشنز بنائے ہیں, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو چینلائز کس طرح کرنا ہے, خوشی, غمی, محبت, نفرت, فیئر, اینگر, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. And what is deen? Deen is a complete way of life. So whenever we want to channelize these emotions, we need to go back to the basics. جو بیسک ہمیں قرآن اور حدیث ملی ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتا دیا کہ اس میں دین از the complete way of life, code of life ہے آپ کا, جس میں آپ نے ان ایموشنز کو کس طرح چینلائز کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو ابھی ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے اپنی ٹاپک. اچھا, مزاج جو ہے نا, مزاج اس پر انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے. مزاج اور موڈ میں نا بڑا فرق ہے. کچھ شخص ہو سکتا ہے کہ اچھے موڈ میں ہو لیکن اس کا مزاج بڑا پتھیٹک اور ورس ہو. صحیح بات ہے. مزاج آپ کی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے, جس میں آپ ایکسیپٹیبلٹی کے لیے یا ایکسیپٹنس کے لیے کچھ بناوٹی چیز نہیں ہوتی. مزاج وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ یو آر ویری نیچرل, پہننے کے حوالے سے, بولنے کے, جیسے ابھی ہم بول رہے ہیں بیسک آپ کا میک اپ ہے, جو بیسک آپ کا جو ڈیفالٹ میک اپ ہے, جو آپ کے ایکچولی میں گھر میں ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان پبلک لائف میں تو بہت بہترین اخلاق کا ہو اور بہت زبردست اس کا کردار ہو, لیکن پرائیویٹ لائف میں صحیح بات ہے اس کو اچھا دنیا اس کی واہ واہ کرتی ہو, دنیا کہتے یار کیا مزاج کا انسان ہے, کیا بہترین انسان ہے, لیکن اس کی پرائیویٹ لائف میں وہ گھر میں بدتمیز انسان ہو, گھر میں دروازوں کو مکے مارتا ہو. اور پریکٹس کے لیے مارتا ہوں یار, آپ اتنا زیادہ نہ دیواروں کو مکے تو آپ بھی مارتے کبھی کبھار. یار دیواروں کو مار لینا چاہیے, دروازے تو خراب ہو جاتے ہیں. جسٹ دس آن اے لائٹر نوٹ, کبھی بار کہا اپنے نکلز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. وہ تو میں باکسنگ اسٹرانگ بلیور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو یہ اپنے آپ کو کرتے ہیں اس طرح. تو میرے خیال میں یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا موڈ کیا ہے اور مزاج کیا ہے. مزاج بولتے ہیں ٹیمپرامنٹ کو, بیسیکلی آپ کا جو نیچرل ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اگر تو آپ کا اچھا پرائیویٹ لائف میں بھی نا آپ کے ہر دوست نہیں آتا, مطلب کچھ دوست جو آپ کے قریبی بھی ہیں وہ بھی اپنی پبلک لائف ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بناوٹی ان کے سامنے بن رہے ہوتے ہیں. صحیح. پرائیویٹ لائف میں وہ ہیں زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں, آپ کے بابا ماما, ٹھیک ہے, جو گھر میں وائف بچے. اچھا ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں, ایک وہ جو اسٹرانگ ہے, ایک پہلی وائف اور نہیں وہ بات نہیں کر رہا, دو کیٹیگریز ہے. ایک وہ فار ایگزامپل پیرنٹس اگر کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پہ خرچ کرنے والے ہیں, 50 سال سے نیچے ہیں, اسٹرانگ ہے, وہ ہے تو پرائیویٹ لائف میں لیکن وہ اوپر ہیں آپ سے, یعنی دے آر اسٹرانگر دین یو, ٹھیک ہے. لیکن اگر پیرنٹس بوڑھے ہو گئے اور وہ کما رہے نہیں رہے اور وہ کمزور ہو چکے, ضعیف ہو چکے ہیں, تو اب یہ پرائیویٹ لائف میں آپ سے ایک طرح سے ویکنیس اس میں آ جاتے ہیں. اولاد اور پاور کی بات کر رہے ہیں, جس کے پاس پاور ہے نا, ہاں,
اگر ایک امپلائر ہے, اس کے نیچے امپلائیز ہیں, اس کی نیچے ٹیم ہے, ٹیم لیڈ ہے, 4-5 لوگ ہیں, then he has power, then he can showcase his power کہ میں کس طرح اس کو showcase کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہی شخص شاید اپنے باس کو, جو کہ برا ترین باس ہے اور اس کو شک ہی نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر انسان ہے, اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ میرا باس 2 نمبر ہے, لیکن اس کو بھی سر بالکل سر جی سر, ایون غلط بات بھی کر رہا ہوں, اس کو جی کر کے پلیز کرتا ہے, سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, ایسا کر لیں گے سر, بس میری ایڈیشن یہ کہ میں مطلب اچھا اخلاق. لیکن جو اللہ سے دعائیں مانگ کے اس نے بچہ لیا, یا وہ بیوی جو کہ اپنا گھر کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے, اس پہ وہ چیختا اور چلاتا ہے. اور کبھی کبھی جب اس کا موڈ اچھا ہو تو وہ جو موڈ ہے نا وہ اس کے ٹیمپرامنٹ کو ڈیفائن نہیں کرتا, کیونکہ موڈ از اے اسٹیٹ جو کہ آپ کو, جو آپ کی بایولوجیکل جو نیڈز ہیں نا ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. آپ کی فزیکل اسٹیٹ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا آپ کی باڈی, آپ کے نیچر پہ, وہ آپ کا موڈ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اگر پیٹ اگر آپ کا خالی ہے تو موڈ پہ اگر افیکٹ آ رہا ہے تو بیسکلی یہ اٹس اے رانگ تھنگ. ایک چھوٹا بچہ جو سال کا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا اگر پیٹ خالی ہے اور وہ رو رہا ہے تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک 45 سال کا انسان یا 30 سال کا انسان جس کا پیٹ خالی ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یا ایک 32 سال کی ماں جس کا پیٹ خالی ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے, دس از اے رانگ اسٹیٹ. اور یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے. یار میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزاج, اور ویسے یہ بات بڑی خوبصورت ہے, یہ جو امتیاز ہے نا, اٹس ویری بیوٹیفل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنس دس لائف از اے ٹیسٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. کسی بندے کی کمزوری مال ہو سکتی ہے, کسی کی ویمن ہو سکتی ہے, کسی کی غصہ ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں کے مزاج ہی غسیلہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا زندگی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے ایٹ ڈفرینٹ سچویشنز. تو میں ان دونوں چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں. شیخ مزاج نا وہ انسان بناتا ہے اپنا, اللہ کی طرف سے تو وہ صحیح سلامت آیا تھا. نہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مزاج جو ہے وہ انسان کا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ سینسٹیو ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن انوائرمنٹ میں وہ رہا, جن انوائرمنٹ میں وہ رہا, جس گھرانے میں وہ رہا, کیا اس میں گھر والے کے ساتھ بچپن میں واقعات ہوئے, تو اس کی وہ میموری بنتی ہے اور کانشیس مائنڈ بنا اور سبکانشیسلی بنا, تو اس سے ایک مزاج بنتا ہے انسان کا. اور وہ اگر بعد میں انسان کو کانشیس ہو جاتا ہے وہ شخص اتنا زیادہ کہ وہ اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے, دین اٹ بیکمز اے چیلنج فار ہم کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرے اور صحیح چینلائز کرے ایٹ ڈفرینٹ سچویشنز. بالکل. انسانوں اور جانوروں میں فرق بھی, اس میں بھی ایک جو کیٹیگری وہ جو اس میں ایک جو فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل تھی, بچہ جب روتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, روتا ہے, اس کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. جب شیر کو بھوک لگے نا تو شیر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جھپٹے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہو کرے گا, اور جب شیر کو غصہ بھی آئے گا تب بھی آپ کے اوپر جھپٹے گا, کیونکہ وہ اس کے پاس فری ول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جب آپ کے اوپر شعور آ گیا, آپ کے اندر شعور آ گیا ہے, اور دین جب آپ کے اوپر ایسی ایموشنز آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہیں, دین اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے کہ اب آپ نے اس غصے کو چینلائز کس طرح کرنا ہے. تو جب یہی تو اصل میں ٹیسٹ یہی ہے. صحیح بات ہے. ٹیسٹ کا جو بنیادی جو ٹیسٹ وہ یہی ہے کہ آپ کو جو فری ول دی ہوئی ہے اس میں آپ نے حسنات کیسے کرنے ہیں یا اپنے سیئات کرنے ہیں. جو حسنات کرنے ہیں تو آپ نے, اگر غصہ ہے تو آپ کو پھر پینا پڑے گا اس کو. اگر غصہ آپ کے اوپر آ گیا, اب اس کو آپ ایکسپریس کریں گے ود اینگر, گالی گلوچ, دین آپ نے رانگ کیا, دین آپ نے حسن سیئات کمائے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ہاں, یہ ڈفرینس جو ہے نا بیسیکلی کہ غصہ آنا, یہ بیسیکلی ایک, اور اس پہ آپ ریئیکٹ فوراً کرتے ہو, اٹس این اینیمل انسٹنکٹ. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کسی جانور کو مارا, ٹھیک ہے, یا اس کے پاس گئے, یا اس نے تھریٹن فیل کیا آپ سے, تو اس نے آپ پر فوراً اٹیک کیا, رائٹ. یہ ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق یہی آتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو وہ پاز لینا چاہیے جہاں پہ وہ کانشیسلی سوچے کہ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ لائک وائز, یا پھر مجھے اس کے